السلام علیکم۔ میں حال ہی میں ایک بہت ہی اچھے ادارے سے بحیثیت پرنسپل ریٹائر ہوئی ہوں۔ تو جب دنوں میں ریٹائر ہوئی تو میں سوچا کرتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ریٹائر ہو کے زندگی بدل جاتی ہے تو کیسا محسوس کرتے ہوں گے جو انہیں اتنی تبدیلی کا احساس ہوتا ہوگا۔ تو چند دنوں میں مجھے یوں لگا جیسے زندگی بے مقصدیت کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ روزانہ کا جو خیال تھا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، آج میں نے جاب پہ کیا کرنا ہے، آج کا کام مکمل ہوا یا نہیں ہوا، کون سے کام گھر لے کے جانے ہیں، اور پھر گھر پہ بھی یہ سوچنا کہ کل یہ کام میرے مکمل ہونے چاہیے یا اس کام کو میں بہتر کیسے کر سکتی ہوں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور گھر کے کام تو ہم ملازمت پیشہ خواتین کو اس لیے بہت آسان لگتے ہیں کہ ہمیں کم وقت میں زیادہ کام کو ختم کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ سب بھی ہو گیا، پھر ایک صوفے سے اٹھ کے دوسرے پہ بیٹھ گئے اور وہاں سے اٹھ کے چیئر پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کھانا کھا لیا، اور پتہ لگا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جس سے میں یہ سمجھوں کہ زندگی ابھی بھی کسی مقصد کے ساتھ میں گزار رہی ہوں۔ یعنی یہ مقصد وہ ہیں جو میں ان کی بات کر رہی ہوں جو روزمرہ زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنی پرانی زندگی پہ نظر ڈالی اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے 36 سال بہت بھرپور گزارے۔ میں نے اپنے جن اداروں میں کام کیا ان کی بہتری کے لیے کام کیا، اپنی جو طالبات تھیں ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق استوار کیا۔ کئی سال پہلے پڑھنے والے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھتے ہیں، اپنی اچیومنٹس بتاتے ہیں۔ یہ بہت میرے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی کے تجربات روزانہ آج کی بات کے عنوان سے آپ سے شیئر کروں۔ تو آج کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے تجربے پہ جب میں نے زندگی کے تجربے پہ نظر ڈالی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اپنی ذات کو اہمیت نہ دے کے میں نے کوئی ایسا خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ یعنی جن چیزوں کو ہم خواتین اہمیت دینا سمجھتے ہیں کہ کھانا گھر والوں کے بعد کھا لیا، کپڑے سپڑے سلوانے کے بعد سلوا لیے، یا بچوں کی تفریح کے جو ہم نے انتظام کرنا ہے اس کو پہلے کر لیا اور اپنی پسند ناپسند کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور یہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح ہم کوئی بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اور اسی سے ہماری اہمیت اور افادیت جو ہے وہ خاندان کے سامنے واضح ہونی ہے۔ تو آج مجھے یہ پتہ چلتا ہے پیچھے دیکھنے پر کہ یہ کوئی میں نے کوئی خاص ایسی قربانی نہیں دی اور یہ کوئی میں نے ایسا کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ میں اس کے بغیر بھی اپنی اہمیت خاندان کو بتا سکتی تھی اور میں اس کے بغیر بھی ان کی نظروں میں اہم ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت جتانے کے لیے اپنے شوق، اپنی ذات کو اتنی اس کی نفی نہ کر دیں کہ آج جب چند سالوں بعد آپ میری جگہ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو احساس ہو کہ بہت سا وقت ضائع ہو گیا یا بہت سا کام ہم نے ایسا کر دیا جس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ تو اپنے روزمرہ زندگی کے شیڈیول میں اپنے لیے 10، 15، 20 منٹ ضرور رکھیے جس میں آپ کسی دن اپنی اسکن کیئر کر لیجئے، کسی دن اپنی ہیئر کیئر کر لیجئے، کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیے جو کہ اب جب میں روزانہ ریڈنگ کرتی ہوں، آج کل میں مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ K2 پڑھ رہی ہوں، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ روزانہ بھی پڑھا جا سکتا تھا جتنا عرصہ میں نے نہیں پڑھا۔ پہلے بہت عادت تھی پھر چھوڑ دی، اور وہ میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید اس طرح کرنے سے میں کوئی بہت اپنے خاندان کے لیے بڑا اچھا کام کریں۔ ایسا نہیں تھا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیے تاکہ جب آپ میری طرح ریٹائرڈ لائف کو پہنچیں تو آپ کو کوئی احساس زیان نہ ہو۔ بہت شکریہ۔